السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت ایمان کی، اسلام کی، جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کے ذریعے سے ایک بہت ہی خوبصورت پاکیزہ زندگی ہمیں سکھائی ہے، اور اس زندگی کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہیں، اللہ کا بندہ بن کر رہیں، بندگی ایک ایک عمل سے، ایک ایک ادا سے ہماری ظاہر ہو۔ اور دوسری جو چیز ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رہتے ہوئے تواضع کے ساتھ رہنا، اخلاق کے ساتھ رہنا، یہ اخوت ہے، اجتماعیت ہے، بھائی چارگی ہے۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملے میں فرمایا، کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو اور آپس میں بھائی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر زیادتی کرے۔ بڑی محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہتے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، یا عبادی، کتنا محبت کا، رحمت کا جملہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری انسانیت اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، تم میرے ہو، تم میرے بندے ہو۔ اس بندگی کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے، کیا ہے؟ انی حرمت الظلم علی نفسی، مجھے ظلم پسند نہیں، زیادتی پسند نہیں، میں نے دوسروں پر زیادتی کرنے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، لہٰذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیا کی زندگی میں جب ہم مل کر رہتے ہیں، مختلف قسم کے معاملات انسان سے پیش آتے ہیں، جب ہم آپس میں کیونکہ حقوق اللہ تعالیٰ نے آپس میں طے کیے، ان حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور انسان اسی کا نام ہے۔ کون یہ کہے کہ میں ہر ایک کا حق پورا کر رہا ہوں؟ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں توبہ کا دروازہ کھولا ہے، معافی کا دروازہ کھولا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی کسی سے کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو، کسی قسم کی ذرا برابر، زبان سے، عمل سے، تو فوراً بندہ اس کی تلافی دنیا میں کر لے۔ کوشش یہی جگہ اصل ہے تلافی کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن دو نظام ہیں، ایک ہے عدل کا، ایک ہے فضل کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات اور اپنے معاملے کے بارے میں یا تو عدل فرمائیں یا تو فضل فرمائیں، انصاف سے بھی کام لے سکتے ہیں اور فضل کا بھی معاملہ فرما سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی، وہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں آپ سے بڑا فضل مانگتا ہوں۔ ہمیشہ فضل اللہ کا مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ہیں
اس معاملے میں اگر ذرا بھی کوتاہی ہوئی اللہ تبارک و تعالی عدل کا معاملہ فرمائیں گے، انصاف کا معاملہ کریں گے، ہر حق والے کو حق دلائیں گے۔ اسی لیے یہ دنیا ہے تلافی کی، معافی کی، کفارے کی، کیونکہ قیامت کے دن اس کی قیمت بڑی بھاری چکانی پڑے گی۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے جو رعایا تھے انہوں نے جو ہے ایک عورت کے جانوروں پر ظلم کر دیا، جانوروں پر۔ اس عورت کو، وہ عورت بیوہ تھی، اس عورت کو بہت تکلیف ہوئی، اس عورت کی پہنچ رسائی بادشاہ تک ہو نہیں پا رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ شکایت بادشاہ تک کسی طرح پہنچاؤں۔ اسے پتا چلا کہ بادشاہ فلاں وقت شکار کے لیے جاتے ہیں اور فلاں راستے سے جاتے ہیں، ایک پل ہے، برج ہے، اس پر سے گزرتے ہیں۔ پہلے سے ہی وہاں کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی بادشاہ وہاں سے گزرنے لگے وہ راستہ فوراً اس نے روکا، کہا کہ دیکھو ایک معاملہ ہے، ایک مقدمہ ہے، میں آپ سے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا ابھی شکار کے لیے جا رہا ہوں، واپسی میں سن لوں گا۔ تو اس خاتون نے ایک جملہ کہا، معاملہ اس پل پر طے کرنا ہے یا اس پل پر؟ سوچنے کی بات ہے نا، معاملہ اس پل پر طے کرنا ہے یا اس پل پر؟ وہ پل کون سا ہے؟ پل صراط ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ یہاں پہ ایک آپشن اللہ دیتے ہیں ہر ایک کو دنیا میں معافی مانگنے کا، لیکن بعض مرتبہ انسان اتنا سخت ہو جاتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے یہ معاملہ یہاں ختم کرو گے یا وہاں پہ، تو بعض مرتبہ زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے آخرت میں دیکھ لیں گے، آخرت میں دیکھ لیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہم ان کو ہدایت دے کر گمراہی سے بچانا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو معافی دے کر عذاب سے بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا رویہ دیکھو، فما اصبرهم علی النار، کیا ہمت ہے ان کی جہنم میں جلنے کی۔ فما اصبرهم علی النار، ان کی ہمت تو دیکھو، زبان سے کہہ رہے ہیں وہاں دیکھ لیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ماحول جو دیا ہے، اس میں ہم اخوت کا، بھائی چارگی کا، اس کا جو ہے ایک نظام، اس کا ایک ماحول ہمیں بنانا، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد انصاف پر ہے، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اس کی بنیاد حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ ہاں، خاص طور پر دیکھیں اللہ تبارک، میں ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ہر چیز بطور نعمت کے دیتے ہیں، اور نعمت کے بعد مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا صحیح شکر ادا کرو۔ مجھے اس نعمت کی قیمت چاہیے، مجھے اس نعمت کا حق چاہیے، مجھے اس نعمت کا شکر چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے بھی کہی، اور ہمیں اس کی طرف جھنجھوڑا۔ مکے والے، خاص طور پر قریش، یہ بیت اللہ کی کمیٹی تھی، قریش کی جو فیملی ہے، یہ فیملی اصل میں یہ بیت اللہ کے لوگ تھے، بیت اللہ کو کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کی برکت سے انہیں بہت عزت دی تھی، اور عزت ایسی کہ ان کے دائیں بائیں نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزتیں محفوظ، چوری ڈکیتی حملہ سب کچھ دائیں بائیں۔ لیکن مکہ مکرمہ جو ہے، وہ مکہ مکرمہ ہر طرح سے امن، اطمینان، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں، بلکہ یہاں تک کہ کھانے کی ہر چیز وہاں پر ملتی تھی۔ ذرا سوچیں اس چیز کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، انہوں نے کہا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ ہمارے اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور پھر ایک دعا کی تھی فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات، یا اللہ اس شہر میں کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر پہنچا دے۔ وہ مکے کے لوگ کھانے کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں،
اور وہ اتنے امن اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، ایک سوال کیا. وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا امن دیا، اطمینان دیا، اس کا تم کیا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس کا تم کیا شکر؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں، ذرا غور کرو. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہم یہاں پر ہیں الحمدللہ، ذرا غور کریں اللہ کی نعمت. ہم جو ہے بڑے آسانی سے ہمارے پاس مساجد کا نظام دیکھیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے ہم بڑی آسانی سے آ رہے، دینی مجلسیں ہمارے پاس قائم ہوتی ہیں، ہمارے بچے مکتب جاتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں. ایک آدمی صبح نکلتا ہے بڑے اطمینان سے، اور اطمینان سے شام میں گھر واپس جاب سے آتا ہے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اطمینان ہے. اور سردی کے موسم میں گرم گرم کپڑے، گرم گرم کھانے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. ہم سے بھی ایک شکر کا مطالبہ اور اس نعمت کی قیمت اللہ ہم سے پوچھتے. یہ سوال ہے اپنے آپ کو جو ہے نا بدلنے کا، اپنے آپ کو سوچنے کا. یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. سورہ عنکبوت کی آیت ہے. اولم یروا، ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح. انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے تمہیں بیت اللہ میں رکھ کر یہاں اتنا امن، اتنی سہولت، اتنا چین سکون ہم نے دیا ہے. ہر طرف کے لوگ تمہیں عزت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ تم جو ہے حرم والے ہو. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم. ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو دوسرے علاقوں کی. ہم دیکھیں، ابھی اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کئی ممالک، کئی علاقے ایسے ہیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. کئی علاقے ایسے ہیں مدرسے بنانے کی اجازت نہیں ہے. کئی علاقے ہیں کہ عورتیں جو ہے حجاب کے ساتھ چل نہیں سکتی. کتنے علاقے ہیں جہاں پر صبح میں آدمی نکلتا ہے تو شام میں واپس آنا آدمی جو ہے یقینی نہیں ہے. بچوں کے لیے مکاتب، بچوں کے لیے مدارس، اسکول. یہ قرآن پاک کی آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم. مکے والوں کو خطاب کر کے ہم سب سے کہا جا رہا ہے، اے مکے والو، تمہیں کتنی سکون اور چین سے ہم نے رکھا، اور دائیں بائیں حالات تو تم دیکھو. ان حالات میں کیسے وَيُتَخَطَّفُ النَّاسِ، اچک رہے ہیں لوگوں کی جان، مال، بچے، سب کچھ. وَيُتَخَطَّفُ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. اس نعمت کی کیا قیمت، اس نعمت کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں، کیا شکر ہم ادا کر رہے ہیں. آدمی بیٹھ کے سوچے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہاں پر اس وقت دی ہے. کتنی بڑی نعمت اللہ نے. جب نعمت کا حق ادا نہیں کیا جاتا، شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر اس کا نام ہے ظلم. یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. اللہ تبارک و تعالی بطور نعمت کے یہ امن کا ماحول دیتے ہیں. جب اس کی ناقدری ہوتی ہے تو جب یہ امن پلٹتا ہے خوف سے، یہ امن پلٹتا ہے جب خوف سے، رونے پر بھی نہیں ملتا، نہیں ملتا. یہ تاریخ ہے ہماری، رونے پر بھی نہیں ملتا. تو مجھے کرنا کیا ہے؟ میں ایک بات عرض کروں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب ایک حکایت لکھے ہیں. اس حکایت کا نام ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، آواز نہیں آتی اس میں، جب چلتی ہے آواز نہیں. ایک آدمی بڑا مالدار رئیس، پیسے والا، اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بہترین موسم، بہترین قسم کے کھانے، رات کا وقت ہے،
میاں بیوی بیٹھے ہیں اور بڑے اچھے موڈ میں کھانا کھا رہے ہیں. ابھی کھانا شروع ہی ہوا تھا, دروازے پر دستک ہوئی, اللہ کے نام پر, اللہ کی نسبت پر مجھے کچھ دے دو. جب بھی کبھی اللہ کی نسبت پر سوال ہو, کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. وہ آدمی جو تھا وہ مال, دولت, اس نشے میں مبتلا تھا. ہوتا نا ایک غرور, غصہ, تکبر, جب یہ چیز آتی ہے تو آدمی جو ہے ظلم پر آتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اتقوا الظلم, زیادتیوں سے بچو, کیونکہ ظلم جو ہے اندھیرا ہے. ظلمات یوم القیامہ, اس کو سمجھیں آپ, ظلم اندھیرا ہے, اور اندھیرے میں نظر, اسی لیے ظالم کو نظر نہیں آتا میں بچے کو مار رہا ہوں یا عورت کو مار رہا ہوں, میں حاملہ کو مار رہا ہوں یا بوڑھے کو مار رہا ہوں, میں مسجد جلا رہا ہوں یا چرچ جلا رہا ہوں, کیونکہ ظلم سے اس کا دل اندھیرا ہو گیا. جب شوہر کا دل جب ظلم سے اندھیرا ہو جاتا ہے, 20, 25, 40 سال کی بیوی کے احسانات کو نظر انداز کر دیتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے. بیوی کا دل اگر ظلم سے اندھیرا ہو جائے, وہی بیوی اپنے شوہر کے احسانات کو سب ہٹا کر کہے گی تم نے کیا ہی کیا. ظلم میں آدمی کو نظر نہیں آتا. یہ ہوا ظلم. اور ظلم کیا ہوا, وہ آدمی کو بڑا غصہ آیا. اس نے جو ہے وہ دروازے پر پہنچا, جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک فقیر ہے. اس نے یہ نہیں سوچا اللہ نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے, میں بھی تو اللہ کے دربار کا فقیر ہوں. یہ آیت ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو. مجھے اللہ نے تھوڑا دے دیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے دربار میں فقیر ہوں. وہ آیا ہے میرے پاس, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ایک نشے میں تھا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نعمتوں کی گرمی سے بچو. نعمت کی گرمی معلوم ہے, مال کی گرمی, عہدے کی گرمی, بس چیزیں وہ ہے نا. ایک تو ہے موسم کی گرمی اور ایک گرمی ہے دولت کی گرمی, عہدے کی گرمی. وہ گرمی جب دماغ پر چڑھتی ہے تو پھر دماغ صحیح کام نہیں کرتا. اس نے کیا, اس نے دیکھا کہ اس موقع پر میری اور بیوی کی پرائیویسی, اور ہم اتنے اچھے موڈ میں, اس نے 2 تھپڑ لگائے اور ایسے اس نے مارا کہ بس وہ فقیر خاموش, بس ہٹ گیا. حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی, حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. وہ کھڑا زبان سے کچھ نہیں کہا, لیکن دل کی جو آہ ہے نا, اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن. بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن. مظلوموں کی دعائیں جو ہنگامہ مچاتی ہیں آسمانوں پر, اس سے ڈرتے رہو, اس لیے کہ ان کی دعا کی قبولیت کے لیے قبولیت آسمان سے زمین میں اترتی ہے. ہر ایک کی دعا یہاں سے وہاں جاتی ہے نا, مظلوم کی دعا یہاں سے نہیں جاتی, قبولیت آسمان سے اترتی ہے اور اس دعا کو لے کر استقبال کرتے ہوئے جاتی ہے. وہ مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے. حالات بدلنے میں دیر نہیں. اس نے بس ایک ہی, اسی لیے جو ہے نا عمل, ظلم کا عمل ہو, ظلم کا بول ہو, آدمی کو ہلاکت میں لا لیتا, آدمی تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. اب حالات بدلنے شروع ہوئے. حالات کس کے قبضے میں ہیں؟ حالات میرے قبضے میں ہیں. میری تجارت, میرے سٹاکس, میرا بزنس, میرا جاب, میرا گھر میرے اختیار میں ہیں. اگر ہوتے نا تو کوئی جو ہے نا, کوئی آج نہیں. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. سب اسی کے قبضے میں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایک لمحے میں بنانا, ایک لمحے میں اجاڑنا اسی کے قبضے میں, اسی کے اختیار میں. اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا. ان بطش ربک لشدید, یقیناً پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود. معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دیں گے,
معاف کر دیں گے۔ اللہ آگے بتا رہے ہیں، سوچو تو صحیح، هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ یہ ظالموں کی تاریخ تو ذرا پڑھ کے دیکھو، ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، حالات کیسے بدلے۔ سب سے بڑی آدمی میں جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ کہاں پر معلوم؟ آدمی سوچتا ہے حالات میں کنٹرول کر سکتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عمل کا اختیار ہمارے حوالے کیا، حالات کو اپنے قبضے میں رکھا۔ ہم عمل ہٹا کر حالات کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی سچویشن کو کنٹرول کروں، سچویشن کنٹرول ہوگی عمل سے۔ عمل نظر انداز کیا، عمل ہٹایا اور حالات کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ سمجھ میں آنے والا، اسی لیے اللہ سے سمجھ مانگنا چاہیے۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے، حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے صحیح ڈیسیشن لیتا ہے، صحیح قدم اٹھاتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی فہم ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے۔ جب کسی کے حالات بگڑیں، فوراً وہ اپنے عمل کا جائزہ لے کر اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے، اب ہوا یہی، اس شخص پر حالات پلٹنے لگے۔ حالات آسمانوں سے بنتے ہیں اور بگاڑ بھی حالات آسمانوں سے ہی ہوتے ہیں۔ قدرت کا نظام اوپر سے چلتا ہے۔ اب ہوا یہ، اس کے جو ہے نا دولت ختم ہونے لگی۔ اس زمانے کی دولت، جانور تھے ختم، گھر بکنے لگا، چیزیں بکنے لگی۔ ایک آدمی ایک زمانے کا ملینر ہے، ایک آدمی ایک زمانے کا جو ہے نا بالکل اونچے عالی شان عیش و عشرت میں رہنے والا ہے۔ کیا ہو گیا کہ اس کا گھر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ کیا ہو گیا کہ اس کے اسٹاکس، اس کے قابو اس کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں؟ حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے، دجالی سوچ۔ سورہ کہف میں اللہ نے یہ بتایا، ما اظن الساعۃ قائمۃ ولن تبید هذه ابدا، یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو ہے نا اسٹاک، میں کچھ بھی کر لوں، کیا بھی ہو جائے، یہ گھر میرے پاس رہے گا، یہ سواری میرے پاس رہے گی، یہ اسٹاکس میرے پاس رہیں گے، کوئی اسے ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ جو ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ سورہ کہف بار بار جمعہ میں پڑھو اور اپنی تھنکنگ کو بدلو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اوپر سے فیصلے چلتے ہیں، حالات اوپر سے بنتے ہیں۔ اب ہوا یہی، سب کچھ جا رہا ہے، ہوتے 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 وہاں سے یہاں تک۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے کھانے کے خود لالے پڑ گئے، وہ اپنی بیوی کو کھلائے کہاں سے؟ یہاں تک کہ بیوی کو اس نے چھوڑ دیا، طلاق دے دی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحور بعد الکور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اچھے حالات کے ملنے کے بعد برے حالات کی طرف۔ ایک آدمی کو اچھے حالات ہیں، اس کا یہی بات ان سے کہی جا رہی ہے، مکے والوں سے بھی۔ مکے والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ذرا غور تو کرو کہ تمہیں چاروں طرف ایسے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہم نے تمہیں حرم کی برکت سے اتنی نعمتیں دی۔ لإیلاف قریش، لإیلاف، یہ عربی میں لام جو ہے نا تعجب کے لیے ہے۔ تمہارا یہ رویہ، تمہارا یہ برتاؤ بڑا قابل تعجب ہے۔ سوچ، تعجب کی بات ہے، لام ایک لفظ میں کتنی بڑی طاقت دے گئے۔ اس سے پہلے کون سی سورت ہے ہم سب کو معلوم ہے، سورہ فیل۔ جس وقت وہ ابرہہ بیت اللہ پر حملے کے لیے آیا تھا 60,000 کی فوج لے کر، اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے ہاتھی والی فوج کو تباہ کر دیا۔ وہ واقعہ ایسے ہی تاریخ کا نہیں تھا، اس واقعے کو دیکھنے والے کچھ لوگ اس وقت موجود تھے۔ اسی لیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم، اس کے بعد یہ صورت ہے لإیلاف۔ بڑی تعجب کی بات ہے، سب لوگ پریشان ہیں دائیں بائیں، ہم نے تمہیں بڑی امن سے رکھا، بڑی عزت سے رکھا، کھانے پینے کی کمی نہیں، سردی میں گرم گرم کپڑے، گرم گرم کھانے، گرمی آتی ہے تو ٹھنڈے ٹھنڈے کھانے، ابے نرم نرم کپڑے۔ ذرا سوچو، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، دائیں بائیں کی حالت تو ذرا دیکھو۔ یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں، میرے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ میں آج اتنے آرام سے مسجد میں آیا ہوں، گھر جاؤں گا بہترین کھانا کھاؤں گا، ہاں اسکول سے بچے انشاءاللہ آرام سے آئیں گے۔ لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے، لوگ جاب کو جا رہے ہیں تو واپس آنا مشکل ہو رہا ہے،
مسجد بنانا ان کے لیے اجازت نہیں ہے، مکتب نہیں ہے، مدارس نہیں ہے، اسلامی اسکول نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس نعمت کی کیا قیمت دے رہا ہوں؟ یہ میرے سے سوال ہے۔ میں اس نعمت کا کیا شکر ادا کر رہا ہوں؟ حالات پلٹنے میں دیر نہیں لگتے، یاد رکھیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ سب ایسے ہی رہے گا، سب کچھ ایسا رہے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنیا کا نظام پلٹتا رہے۔ کیوں؟ کیسے اندھیر نگری نہیں ہے اللہ کی، اللہ کا نظام ہے۔ قرآن اس سنت کو پیش کرتا ہے۔ لإیلاف قریش، تعجب ہے تمہارے حرکت پر، اتنی عزت، اتنا احترام، اتنا کھانا پینا، سب کچھ تمہارے پاس، لیکن ایلاف کہتے ہیں تم عادی ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے۔ قریش کیا اچھا لگتا ہے؟ گرمی کے موسم میں تم ادھر نکلتے ہو، سردی کے موسم میں یمن کی طرف نکلتے ہو، جہاں جہاں سے گزرتے ہو لوگ حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، لیکن جب تم جاؤ گے عزت کرتے ہیں، یہ حرم والے ہیں، یہ حرم والے ہیں، اتنی ریسپیکٹ، تم جا کے واپس آتے ہو۔ ہم تم سے صرف ایک قیمت مانگتے ہیں، ایک چیز مانگتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس بندے بن جاؤ اس کے، بندے بن جاؤ اس کے سامنے بندہ بن کر رہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھائی بن کر رہو، ظلم زیادتی مت کرو۔ بس یہ چیز چاہ رہے۔ ہوا کیا؟ وہ آخری عرض کروں، ختم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اس نے تو بیوی کو بھی چھوڑ دیا۔ اب اللہ کا نظام دیکھیں، اس کا کسی سے نکاح ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اسی بہترین موسم، بہترین کھانا بنا ہوا ہے، دسترخوان پہ رکھیں، بیٹھے ہیں، اچانک دروازے پر جو ہے دستک ہوئی۔ شوہر نے کہا اب یہ چینج ہے۔ شوہر کا دل نرم دل، رحم دل، انسانیت، بھائی چارگی، حق ادا کرنا، جھڑکانا نہیں، دھتکارنا نہیں، بڑا بول نہیں بولنا، بڑا عمل نہیں کرنا، کیونکہ بڑا بول اللہ کی طرف سے آسمانوں پر میری ہلاکت کے فیصلے کر دے گا، نہیں بولنا۔ اس نے کہا یہ وقت میں جو فقیر آیا ہو سکتا ہے کہ یہ بہت پریشان ہو، ورنہ یہ وقت نہیں آنے کا۔ یہ وقت میں اس کے بچے بھوکے، اس کے گھر والے بھوکے، ہم نے تو دوپہر میں کھایا ہے، ایک کام کرو یہ سارا کھانا لے جاؤ اس کو دے دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، سارا کھانا لے گئی دروازے پر، جیسے ہی دروازہ کھولا بیوی بے ہوش ہوئی، وہ فقیر بھاگ گیا۔ بیوی بے ہوش ہو کے گر گئی، فقیر بھاگ گیا۔ یہ شوہر پریشان ہوا، کیا پانی چھڑکا، ہوش آیا تو وہ خاتون اپنی کارگزاری، اپنی حالات بیان کرتی ہے، اس فقیر کو میں پہچانتی ہوں جو آج ہمارے دروازے پر آیا ہے۔ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا پہلا شوہر تھا، میں اس کے نکاح میں تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد حالات، سونے چاندی کا کاروبار، کسی قسم کی کمی نہیں، زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی۔ ایک بڑا عمل، ایک بڑا بول، ہم سے ایسا ہوا کہ میرے شوہر نے اس فقیر پر تمانچہ مارا، تھپڑ مارا، اللہ کی طرف سے حالات بدلنے شروع ہوئے، یہاں تک کہ سب کچھ لٹ گیا۔ لٹتے لٹتے اس نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ حالات، وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ جانتے ہو تمہارے شوہر نے جس فقیر کو تھپڑ مارا تھا وہ فقیر میں ہوں، وہ فقیر میں ہوں۔ اس واقعے کو شیخ سعدی نے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا۔ حالات ایسے پلٹتے ہیں، بدلتے ایسے، مکافات عمل۔ دنیا دوستو، یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، سورہ قریش میں اللہ نے یہ مطالبہ ہم سے کیا، اتنا اچھا ماحول، اتنی اچھی نعمتیں، دائیں بائیں دیکھ کر ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، اس کو سوچ کر اپنی زندگی کو بدل۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا